ولی کو کچھ نہ کچھ کرامت دی گئی، اور وہ بھی چھپانے کا حکم ہے، جب تک حکم نہ ہو ظاہر کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ کچھ کسی کی ایک کسی کی دو ایسے چند کرامت۔ غوث پاک کی شان یہ ہے، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ وہ کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامت کا ظہور ہوتا تھا، وہ کروٹ بدلتے تھے تو کرامت کا ظہور ہوتا تھا۔ ان کی کرامتیں ایسی ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیسے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جب اصحاب کہف زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا سورہ یاسین پڑھو، صادق، صدوق اور شمعون یہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہیں، جب ان کے کہنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کے ذریعے سے مردہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ لوگ آپ کے ساتھ ڈنڈی اس لیے مارتے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کتاب نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ حدیث نہیں پڑھتے، اس لیے جو جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ غوث پاک کم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے اس لیے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہو جائے تو اللہ کے حکم ہی سے تو زندہ ہوتا ہے۔ غوث پاک کی کرامتیں اتنی تواتر سے، ابن تیمیہ، ابن کثیر جیسے لوگ غوث پاک کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی بات کرو، اپنے اماموں سے علماء سے جا کے پوچھنا یہ ابن تیمیہ کس ہستی کا نام ہے، یہ کون سا آدمی ہے، یہ بدعتوں کو کس طرح رواج دینے والا، گندگی کو کیسے پھیلانے والا شخص ہے، یہ بھی سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا قائل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک کو؟ ابن تیمیہ جیسے لوگ۔ لیکن سرکار غوث پاک کے بارے میں ایک طبقہ ہے جس کو ہے بڑی چڑ، ایک وہ ہے رافضی۔ رافضی کو کیوں چڑ ہے؟ کیونکہ غوث پاک نے ان کے فرقے کا رد کر کے ان کو دھول چٹا دی۔ آج تک رافضیت سر نہیں اٹھا پا رہی تھی، ایسی دھول چٹائی غوث پاک نے۔ میرے امام کہتے ہیں مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اس فرقے کو جس دن سے مرشد غوث پاک نے دبایا، ہر دور میں دبے رہے۔ اور دوسرا فرقہ ہے خارجی جو ابھی 1857 کے بعد پیدا ہوا، ان کو ہی بڑی چڑ ہے، کہا کہ کیسے مردہ زندہ کرتے تھے۔ ہم نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کہا کیا دیکھا؟ کہا جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں تو بھنی ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر تو پتہ چلے گا، بلکہ نشانی بیان کی گئی۔ اس اللہ والے کی، علم لدنی والے کی شان یہ ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ تو بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے تو اللہ والے کے پاس مردہ دل بھی زندہ ہوتے ہیں اور مردہ جسم بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور مرشد غوث پاک کی تو شان ہی بڑی ہے، چھوٹی چیز لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں مردہ زندہ کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا ہمارا مرشد غوث پاک وہ ہیں صرف مردہ نہیں بلکہ اللہ کا دین بھی زندہ کر دیا۔ مردہ زندہ کرنے سے بڑی چیز ہے اللہ کا دین زندہ کیا، اللہ کے دین کو زندگی دی، اسی لیے ان کا نام محی الدین بھی، ان کو محی الدین بھی کہتے ہیں۔ تو بات نکل چلی، دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوثیت نام شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، کرامت آپ کی تواتر سے بیان ہوئی ہے۔ مگر دو فرقے ایسے خارجی 1857 کے بعد ہمارے ملک میں آئے، اور رافضی تو پہلے ہی سے تھے، بادشاہوں نے ان کو پروان چڑھایا۔ اب امام ان کے بارے میں کہتے ہیں وہابی رافضی کی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، یا غوث پاک آپ کی کرامتیں تو ہندوؤں نے بھی دیکھی اور مانا۔